السلام علیکم ویورس، جاوید صاحب کے اسٹیپ ٹورڈز لائٹ کے ساتھ ویورس، دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی دو طرح کے مزاج رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو ارننگ ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں اور دوسرا وہ جو لرننگ ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں۔ تو اس کو میں نے تھوڑا سا ضروری سمجھا تو سوچا کہ چلو آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ابھی جو ریسنٹلی جو فلڈز آئے تھے جس نے بہت بڑی تباہی مچائی ہے، آپ کے علم میں ہے، تو جو اس میں افیکٹیز ہیں جو اثر انداز ہو چکے ہیں، یعنی جن کا کاروبار تھا وہ تباہ ہو گیا ہے، جو جس طرح کالام میں بہت بڑے بڑے ہوٹل مطلب پورے سوات میں وہ زمین بوس ہو گئے ہیں، بہت سارے لوگوں کے گھر اجڑ گئے ہیں، بالکل صفحہ ہستی سے وہ مٹ گئے ہیں۔ اور تو یہ جو اسپیشلی یا جانی جو نقصان ہوا ہے، مطلب مالی نقصان جانی نقصان دونوں ہوئے ہیں، تو اب اس پہ میں بات کروں گا کہ فار ایگزامپل ایک بندہ جو ہے وہ ارننگ ایٹیٹیوڈ رکھتا ہے، مزاج اس کا ارننگ ایٹیٹیوڈ والا ہے، کمانے والا مزاج ہے۔ تو اب اس کا ہوٹل جو تھا وہ زمین بوس ہو گیا ہے، بالکل ختم ہو گیا ہے، تباہ ہو گیا ہے، کولیپس ہو گیا ہے 100%، صرف پانی وہاں پہ نظر آتا ہے۔ تو اب یہ اگر ارننگ ایٹیٹیوڈ والا بندہ ہے تو اب یہ اس کے جو الفاظ ہوں گے، اس کی جو سوچ ہوگی، اور اس وقت مجھے یقین ہے کہ خدا نہ کرے لیکن وہ ذہنی مطلب ایک تناؤ کا شکار ہوں گے، وہ میڈیسن کا یوز کریں گے، کافی پریشان ہوں گے، ہر وقت سوچ میں ہوں گے اور الفاظ اس طرح ادا کریں گے۔ اپنے ساتھ بھی کسی دوسرے کے ساتھ ڈسکشن ہے وہاں بھی کہ ہم تو لٹ گئے، برباد ہو گئے، کیا ہو گیا، میں تو دن میں اتنے لاکھ روپے یا اتنا میں کماتا تھا، اب اتنا میں نے انویسٹمنٹ کیا تھا، اب سب کچھ بہہ گیا پانی کے ساتھ، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں۔ تو یہ ارننگ ایٹیٹیوڈ والا بندہ ہے، اور نقصان تو جتنا ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے۔ اب اس سے جو بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوگا، اور خدا نہ کرے لیکن پھر یہ مطلب اگر کسی کا ایک ہوٹل تھا اور صرف وہی اس کا ریسورس تھا اور کافی اچھی وہ اس کی آمدنی تھی، تو اب وہ ذہنی مریض بننے جا رہا ہے اور اس طرح ایک سائڈ پہ لیٹا ہے، کافی پریشان ہے۔ کچھ اس طرح ہم نے کیس اسٹڈیز کیے تو ایسی صورتحال ہے۔ تو اب یہ بندہ اگر ارننگ ایٹیٹیوڈ کی بجائے یہ اس کا ایٹیٹیوڈ لرننگ ہوتا تو یہ بہت ضروری اس لیے ہے کہ صرف یہ فلڈ کی بات نہیں ہے، اس میں تھوڑا سا کنیکٹ کرتا جاؤں گا، آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تو اگر اس بندے کا جس کا ہوٹل تباہ ہو گیا ہے یا کوئی اور کاروبار تھا، اس کا کوئی کارخانہ لگایا تھا اس نے وہاں پہ، اور کوئی مطلب بڑا سٹور تھا، کوئی اور مطلب جو بھی کاروبار تھا، وہ سارا کا سارا پانی کے ساتھ بہہ گیا ہے، تو اگر یہ لرننگ ایٹیٹیوڈ کا مالک ہے تو پھر یہ اس پہ سوچے گا نا کہ جو کچھ ہوا ہے 1 2 3، وہ تو ظاہری بات ہے پریشان ہوگا، مطلب اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے، چھوٹا سا بھی نقصان کسی کا ہو جائے وہ بھی پریشان ہوتا ہے، یہ تو انسانی نیچر ہے، لیکن اتنا بڑا نقصان ہو تو ظاہری بات ہے پریشان ہوگا۔ لیکن اگر وہ یہ سوچے کہ بھئی نقصان تو ہو گیا ہے، اب سوچنے سے میرے خیال میں کچھ بھی نہیں بننے والا۔ اگر لرننگ ایٹیٹیوڈ کا مالک ہے تو وہ یہ سوچنا پھر شروع کرے گا، مطلب تھوڑا سا ریلیکس ہو کے یہ ہفتہ گزر جائے، یا شاید کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اب ریلیکس ہو چکے ہوں گے تھوڑا بہت، اور وہ آگے کا سوچیں گے۔ یہ وہ سوچے گا کہ بھئی اب میں نے مزید اپنے پاؤں پہ پھر سے کھڑا ہونا ہے، میں پھر سے کھڑا ہونا چاہتا ہوں، لیکن مجھ سے کہاں کہاں پہ غلطیاں ہوئی۔ نمبر 1، 2010 میں فلڈز آئے، اور اسی جگہ پہ جہاں پہ پہلے ہوٹل تھا اور وہ پانی کے ساتھ بہہ گیا تھا، اسی جگہ پہ میں نے ہوٹل بنایا، یعنی پانی کے منہ میں نے جا کے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی۔ اور یہ کہاں کی سمجھداری ہے یہ کہ یہاں پہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ فلڈز آئیں گے تو اس کو نقصان پہنچے گا، یہ تو ظاہری بات ہے، تو بھئی آپ نے وہاں پر کیوں دوبارہ جو ہے وہ ہوٹل تعمیر کیا؟ تو سب سے پہلی لرننگ اس کی یہ ہوگی کہ بھئی میں نے ہوٹل تو دوبارہ بنانا ہے، میں پھر سے انشاءاللہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں گا، میں پھر سے ہوٹل بناؤں گا، میں پھر سے اس کو آباد کروں گا، میں پھر سے زندگی گزاروں گا، کیونکہ زندگی ختم نہیں ہوئی، کوئی لاسٹ چانس نہیں تھا، اور اللہ شکر الحمدللہ میں زندہ ہوں، میں سلامت ہوں، اور وہاں بھی اس وقت بھی میرے پاس کچھ نہیں تھا، کچھ دوستوں سے قرض لیا تھا، کچھ تھوڑا بہت اپنا تھا، پھر میں نے چھوٹا سیٹ اپ لگایا، پھر اس کو آہستہ آہستہ ایکسٹینڈ کیا، تو میں پھر سے اسی طرح کروں گا۔ لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ نہیں جہاں پہ ایکسپیکٹڈ ہے، پانی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پانی کا جہاں سے گزر ہو جائے ایک مرتبہ جس انداز سے،
تو اسی انداز سے اس کا پھر بھی گزر ہوگا، یعنی وہ وہاں سے گزرے گا وہ پانی۔ تو اگر آپ اس پانی کے راستے میں آپ نے دیوار کھڑی کی ہے تو دیوار تو وہ گرائے گا۔ پانی میں تو کمال یہ ہے کہ چھوٹا سوراخ کیوں نہ ہو وہاں سے بھی یہ نکلے گا، لیکن اگر بہت بڑا دیوار سامنے ہے، بہت بڑی بلڈنگ ہے، کچھ بھی ہے، پہاڑ کیوں نہ ہو، تو پھر وہ اس فورس کے ساتھ آئے گا۔ تو یہ بندہ یہ سیکھ گیا کہ بھئی میں ہوٹل بناؤں گا لیکن یہاں نہیں بناؤں گا، یہاں سے یہ سڑک سے جو روڈ ہے اس سے میں 100 فٹ 200 فٹ جتنا پاسبل ہے میں وہاں پہ اس کو کنسٹرکٹ کروں گا۔ اور یہ پانی کی وجہ سے آپ کو رزق نہیں مل رہا کہ بھئی آپ نے بالکل پانی کے اوپر بلڈنگ بنایا ہے اور سب کی جان کو خطرے میں ڈالا ہے، جو بیچارے ہوٹل میں سوتے ہیں اور اپنا اتنا لاکھوں کا انویسٹمنٹ کیا ہے، اپنے آپ کو بھی مطلب خطرے میں ڈالا ہے، اور وہاں پہ بہت سارے جانوں کو، بچے ہیں، عورتیں ہیں، دوسرے لوگ ہیں، وہ سو رہے ہیں۔ پانی کا اور عذاب کا اور یہ پانی اور سیلاب کا کیا پتہ کس وقت آئے، تو یہ میں یہاں نہیں بناؤں گا، میں وہاں بناؤں گا، پہلی بات۔ دوسری بات کہ ہماری بدقسمتی یہ بھی ہے نا کہ پیسہ تو ٹھیک ہے، مطلب ضرورت بھی ہے اور خیر بھی ہے، کمانا ہے، لیکن یہ ہمیں ضرور سوچنا ہے کہ مجھ سے ایسی کوئی بات تو یہاں پہ پہلے اگر ہوئی ہو کہ ہوٹل میں وہ چیزیں جو نہ اس سوسائٹی کو قابل قبول ہیں اور نہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہیں، نہ دین اس کی اجازت دیتا ہے، تو ایسا اگر کچھ تھا، میں نہیں کہہ رہا کہ وہاں پہ اس طرح کچھ ہو رہا تھا، لیکن اگر ایسا کچھ تھا وہاں پہ پہلے سے، یعنی ہم اکثر لگژری ہوٹل بناتے ہیں نا جہاں پہ میں اور آپ نہیں جا سکتے، بہت بڑے ان کے خرچے ہوتے ہیں، تو کیوں ہوتے ہیں بڑے بڑے خرچے، کیوں اس طرح کرتے ہو؟ مطلب ایسی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں وہاں پہ بنانا جہاں پہ خدا نہ کرے آپ کی جو رزق ہے اور آپ کی جو آمدن ہے وہ گندا ہو جائے۔ مطلب اس کو صاف کمائی کے لیے بناؤ، لوگ آئیں گے، سونے کے لیے بناؤ، کھانا پرووائڈ کرو، اور بس ایک پروٹیکشن ہو، یہ نہیں کہ وہاں پہ مطلب آپ اس کے لیے اتنا ایک کلب نما ایک چیز بنا لیں اور پھر میری طرح کوئی بندہ جائے اور باہر سے صرف اس طرح دیکھے کہ بھئی یہ اس طرح کا ہوٹل ہے، ہم اندر جا بھی نہیں سکتے۔ تو ایک تو یہاں پہ آپ نے اس طرح بہت سارے لوگوں کو پریشان بھی کیا کہ یار بہت زبردست ہوٹل ہے لیکن جانا تھوڑا سا مشکل ہے، تو نارمل بناؤ۔ تو یہ لرننگ اس کا ہو گیا کہ بھئی میں نے ہوٹل بنانا ہے لیکن یہاں پہ نہیں بنانا ہے، وہاں پہ بنانا ہے، اور اس پورے ایریا کو، سڑک جتنا بھی روڈ ایریا ہے اس کو کلیئر صاف ستھرا چھوڑو۔ تو خدا نہ خواستہ اگر فلڈز آ بھی جائے نا تو اتنا بڑا نقصان تو نہیں ہوگا نا، نہ اتنا جانی نقصان ہوگا، نہ اتنا مالی نقصان ہوگا، بس سڑک کو نقصان ہوگا، پھر بن جائے گا، تو کم از کم آپ کا انڈیویجولی آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ یہ آپ اس کو لنک کر سکتے ہیں بہت سارے دوسرے ایشوز کے ساتھ، کسی کے مارکس کم آتے ہیں وہ پھر اندر سے اپنے آپ کو کاتا جاتا ہے، نہیں بھئی کہاں پہ خامی ہوئی تھی مجھ سے، یعنی یہ سوچنا ہے کہ یہ چیز، یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کا جو بائک تھا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، پھر وہ سوچ رہا ہے میرا بائک اس طرح، وہ تو اس کے ساتھ اب کیا کروں گا، نیا خریدنا مشکل ہے، یہ تو بالکل بیکار ہو گیا، اور اگر میں ایسا نہ کرتا تو ایسا ہو جاتا، اگر میں تھوڑا سا سپیڈ کم کر لیتا تو شاید ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، اگر میں وہاں پہ انڈیکیٹر کو آن کرتا، یہ تو ٹھیک ہے لیکن اس سے کچھ بننے والا نہیں ہے۔ اب نے یہ سوچنا ہے کہ وہاں پہ مجھ سے غلطی کیا ہوئی۔ تو ہر جو اس طرح کا ایک واقعہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ جو نقصان دہ ہو، جس سے آپ کو نقصان پہنچے، مالی نقصان پہنچے، یا خدا نخواستہ آپ کو جانی نقصان پہنچے باڈی وائز، تو اس پہ سوچنا ہے کہ وہاں پر مجھ سے غلطی کیا سرزد ہوئی تاکہ میں اس کو ریپیٹ نہ کروں۔ تو ویورز انشاءاللہ پھر کافی بہت سارے جو لوگ ہیں جو اس طرح کے ٹراماز میں ہوتے ہیں وہ بہت جلدی وہاں سے نکل آتے ہیں اور ایک نئی زندگی دوبارہ سے شروع کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنے مزاج کو ارننگ کی بجائے لرننگ پہ لے کے آؤ، لرننگ ایٹیٹیوڈ اپناؤ، تو پھر آپ کا بہت بڑا نقصان بھی ہو جائے نا تو آپ 1 2 3 دن کے بعد آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوا، اللہ نے دیا تھا، محنت کی تھی، اللہ نے دیا تھا، آج بھی الحمدللہ میں اسی طرح ہوں، آنکھیں سلامت، ہاتھ سلامت، پوری باڈی سلامت، کروں گا نا، پھر سے کوشش کروں گا اور پھر سے میں اس طرح کی دنیا دوبارہ سے آباد کروں گا، تو انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا۔ تھینک یو ویورز فار واچنگ دا ویڈیو۔